یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی شکل سانپ جیسی ہو گئی۔ اس عورت کی شکل سانپ جیسی کیوں ہو گئی؟ اس سے ایسا کیا گناہ سرزاد ہوا جو اس کی شکل سانپ جیسی ہو گئی، جس کو اس دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی؟ یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں نیاب نام کی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ نیاب نہایت خوبصورت اور دلکش تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی خامی چھپی ہوئی تھی جس کا اندازہ لوگوں کو بہت کم تھا۔ نیاب انتہائی حسد اور جلن کی شکار تھی۔ وہ کسی بھی دوسری عورت کو خود سے زیادہ خوبصورت یا کامیاب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو اپنی ناکامی سمجھتی تھی۔ گاؤں میں کئی عورتیں اپنی سادہ زندگیوں میں خوش تھیں، مگر نیاب کو ان کی خوشیوں سے نفرت تھی۔ جب کوئی عورت اپنی شادی یا بچے کی خوشیوں کا تذکرہ کرتی تو نیاب دل ہی دل میں جلن محسوس کرنے لگتی۔ وہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کوئی اور عورت مجھ سے زیادہ خوش کیوں ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک جرمنی عورت آئی جو حکیم اور جادوگرنی کے طور پر مشہور تھی۔ اس کے پاس کئی لوگ اپنے مسائل حل کروانے جاتے تھے۔ نیاب نے اس جادوگرنی کے بارے میں سنا اور سوچا کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہو جو اسے تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور کامیاب بنا دے۔ نیاب جادوگرنی کے پاس گئی اور کہا، مجھے ایسا جادو دو کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں، سب سے دلکش اور سب سے کامیاب بن جاؤں، تاکہ ہر کوئی مجھ سے حسد کرے اور میں سب پر غالب آ سکوں۔ جادوگرنی نے نیاب کی بات سنی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے کہا، بیٹی، تمہیں وہی ملے گا جس کی تمہاری خواہش ہے، لیکن تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیا تم اس قیمت کے لیے تیار ہو؟ نیاب نے بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دے دیا، ہاں، میں کسی بھی قیمت پر تیار ہوں۔ بس مجھے وہ حسن اور طاقت چاہیے جس میں میں سب پر حکومت کر سکوں۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے ایک عجیب سا جادو کیا اور کہا، تمہیں وہ سب ملے گا، لیکن یاد رکھو، جو چیز اندر سے زہر آلودہ ہو، اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ نیاب نے ان الفاظ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں نیاب کی خوبصورتی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے اور وہ اپنی کامیابی پر خوش تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نیاب کی دل میں حسد اور جلن کی آگ بڑھتی گئی۔ اس کا دل و دماغ مسلسل زہریلے خیالات سے بھرتا گیا۔ ایک دن جب نیاب آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنے چہرے پر کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس کیں۔ اس کی جلد پر ہلکی سی کھال نمودار ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی چمکنے لگی تھیں۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن چند دنوں میں اس کا جسم مکمل طور پر بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی جلد سانپ کی کھال جیسی بننے لگی اور اس کے ہاتھ پیر دھیرے دھیرے ایک سانپ کی شکل اختیار کرنے لگے۔ نیاب خود بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور جادوگرنی کے پاس واپس آ گئی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جادوگرنی نے سرد لہجے میں کہا، میں نے وہی کیا جس کی تم نے خواہش کی تھی۔ تمہیں خوبصورتی اور طاقت ملی، لیکن تمہارا دل زہریلا تھا۔ حسد اور جلن تمہارے اندر ایک سانپ کی طرح بڑھ رہی تھی، اور اب تمہارا جسم بھی ویسے ہی بن رہا ہے جیسے تمہارا دل تھا۔ نیاب نے جادوگرنی سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم مکمل طور پر سانپ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور وہ سانپ بن گئی تھی۔ اب وہ کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکتی تھی۔ نیاب نے اپنی ساری زندگی جنگلوں اور ویران جگہوں میں گزار دی، جہاں لوگ اسے ایک خوفناک سانپ کے طور پر جانتے تھے۔ اسے اپنی حسد اور جلن کی سزا مل چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک سانپ کی شکل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد اور جلن انسان کے دل کو اندر سے زہر آلودہ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کے زہر کو نہ نکالیں تو اس کا انجام تباہ کن ہو سکتا ہے۔